جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں۔ یہی آپ کا میرے لیے پیار ہے، اس لیے لازمی سبسکرائب کریں۔ پھر وکی خود ہی ان کو کھینچ کر میرے قریب لے آیا۔ وکی اب چھوڑ بھی دو غصہ یار، دیکھ وہ سب انجانے میں ہوا، اس لیے اسے بھول جاتے ہیں۔ ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ آج سے شیرو ہمارا بھی دوست ہے، اس کا خیال رکھنا دونوں۔ روزی مونا کی ذمہ داری ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے روزی، یہ تو اس طرح کیوں چل رہی ہے؟ روزی اب کیا بتاؤں؟ میری طرف دیکھتے ہوئے ایک پاگل جنگلی گھوڑا پیچھے سے ٹکرا گیا اور بس میرا ستیہ ناش کر دیا۔ وکی مونا کو میری طرف دھکا دیا اور وہ میرے گلے لگ گئی۔ پھر میں نے مانی سے بھی ہاتھ ملایا۔ شیرو، میں جانتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہو، مگر اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی تجھے جو بولنا ہے تو بول سکتا ہے۔ وکی، ارے کچھ بولنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ہمارا ایک کام کر دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روزی نے تمہیں بتا دیا ہوگا، پھر بھی میں خود تمہیں بتا دیتا ہوں۔ مناہل مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اگر تو اسے میرے پاس لے آیا تو پھر جو تو کہے گا وہ تجھے ملے گا۔ یہ روزی بھی تیری اور یہ مونا بھی، بس وہ مناہل میری ہو جائے۔ شیرو، لگتا ہے تمہارا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پنگا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، میں جان سکتا ہوں؟ وکی، اب تو بھی ہمارا دوست بن گیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ اس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے، وکی کو، جس کے ایک اشارے پر لڑکیاں ناچتی ہیں، جس کے ایک اشارے پر ٹیچر تک کی دھلائی ہو جاتی تھی۔ اس نے اسکول میں سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر میری بے عزتی کی تھی۔ وہ تو میں اپنے باپ کے کہنے پر رک گیا تھا، ورنہ کمینی کو چھوڑتا نہیں۔ لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ غصے میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اتنا سوچ سمجھ کر پلان بنایا تھا اور پورا بھی ہو گیا تھا، مگر موقع پر تم نے کھیل بگاڑ دیا۔ چلو، جو ہوا سو ہوا، اب تو ٹھیک بھی تو ہی کرے گا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کام کر دو گے۔ روزی، ہاں ہاں کیوں نہیں کرے گا، آخر اسے اتنا کچھ جو دیا ہے میں نے۔ مناہل کو یہ تمہارے پاس لے کر آئے گا اور موہت کو میرے پاس۔ وکی، تو پتہ نہیں کیوں موہت کے پیچھے پڑی ہے؟ ہم لوگوں سے تجھے سکون نہیں ملتا کیا؟ روزی، دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا
میں موہت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وکی تو کر لینا شادی، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ویسے بھی مجھے یعنی ہمیں تم سے مطلب ہے، وہ تو تم شادی کے بعد بھی ہم سے ملتی رہو گی۔ مانی یہ مگر مناہل کو ہم سے کب ملوائے گا؟ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وکی یہ تو ابھی خود بتائے گا، اور رہی بات بھروسے کی تو میں بس اتنا کہوں گا کہ میرے باپ نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ جو بھی چاہے اسے حاصل کرو، چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، اور جو تمہارا ساتھ دے اس کا ساتھ دو، اور جو دھوکہ دے اسے دوبارہ ایسی غلطی کرنے کے لیے چھوڑو ہی نہیں۔ شیرو ویسے تمہارے والد صاحب کرتے کیا ہیں؟ روزی گورنمنٹ کنٹریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ وکی ابھی تو آئے ہو، آہستہ آہستہ سب جان جاؤ گے۔ چلو یار، آج ہماری دوستی کے نام ایک جام ہو جائے۔ وکی اور مانی وہیں ایک کارنر میں بنے کاؤنٹر کی طرف چلے گئے، جہاں بہت ساری بوتلیں شیشے کے فریم میں پیچھے پڑی نظر آ رہی تھیں۔ ادھر روزی مجھے صوفے پر بٹھا کر مونا کو میری گود میں دھکا دے کر مسکرا دی۔ روزی: مونا ڈارلنگ، آج تجھے اس سے ملواتی ہوں۔ ایسے انسان سے تو کبھی نہیں ملی ہوگی۔ روزی مسکراتے ہوئے وکی کی طرف چل دی، جہاں وہ تینوں پیگ بناتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر مونا میری گود میں بیٹھ گئی، میں نے اس کو ساتھ لگا لیا۔ ادھر کچھ دیر بعد تینوں ہاتھ میں گلاس تھامے ہماری طرف آ گئے، اور وکی نے ایک گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وکی لو، ہماری دوستی کے نام آج کے بعد تو میرا دوست ہے۔ شیرو: سوری یار، پر میں یہ نہیں پیتا۔ مانی: تو کیا دودھ پیتا ہے؟ شیرو: ہاں، دودھ پیتا ہوں۔ وکی: ویسے تو نے مناہل کے ساتھ کچھ کیا ہے کیا؟ وکی کی بات پر چپ رہا، کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دوبارہ پھر سے بولا، وکی تو نے جواب نہیں دیا، مناہل سے ملاقات کی ہے پہلے؟ شیرو: دیکھ یار، میں جسے اپنا دوست مانتا ہوں نا، اس کے خلاف میں کچھ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے دھوکہ دیتا ہوں۔ ویسے بھی دوست کی گرل فرینڈ پر نظر ڈالنے والے حرامی لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے۔ مانی: زبان سنبھال کر بات کر ورنہ۔ شیرو: ورنہ کیا کمینے، کل کو
تیری بہن بیوی بھی تیرے اس دوست کے پاس ہوگی، اور تم جیسے لوگ لالچ میں آ کر اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو ان کے آگے پیش کر دیتے ہو۔ میری بات سن کر مانی غصے سے مجھے مارنے دوڑا تو میں مونا کو دھکا دے کر اچانک سے اٹھا اور اس کا ہاتھ ہوا میں روک کر اس کا بازو مروڑ دیا اور پیٹھ پر گھٹنے سے وار کیا۔ ایک ہی وار میں وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ اتنے میں وکی نے شیشے کا گلاس پھینک کر مجھے مارا، جو میرے سر پر لگا، پر پھر وہ مجھ پر کودا مجھے مکہ مارنے کے لیے، مگر میں نے اسے پکڑ کر گھما کر دور پھینکا اور وہ صوفے پر گرا، جس سے صوفہ بھی پیچھے کو الٹ گیا۔ روزی اور مونا تو یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ میں پھر سے مانی کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے منہ پر 5-6 زور زور سے چپاٹے مارے۔ اتنے میں وکی پھر سے اٹھا اور سائیڈ میں پڑا ایک اسٹیچو اٹھا کر میرے اوپر پھینکا۔ میں نے مانی کو آگے کر دیا اور وہ اس کے سر پر لگا۔ میں نے مانی کو گھما کر دور پھینکا اور وکی کی طرف بڑھا۔ وکی نے پھر سے مجھے مارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور ایک گلدان اٹھا کر میری طرف پھینکا، مگر میں نے خود کو اس کے وار سے بچا لیا اور وکی کو دبوچ لیا۔ تبھی مجھے موہت کی آواز سنائی دی، ایسے نہیں، یہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی تو، اور اب میرے یار کو مارنا چاہتی ہے۔ تجھے تو میں اصل میں روزی نے میرے پیچھے شراب کی بوتل اٹھا کر میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ میرا اس طرف دھیان نہیں تھا، مگر اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی موہت وہاں پہنچ گیا اور اس کا ہاتھ ہوا میں روک دیا۔ موہت کو دیکھ کر تو روزی کا رنگ ہی اڑ گیا، جبکہ موہت نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا، جس سے وہ گھوم کر فرش پر جا گری۔ ادھر وکی میری گرفت میں تھا۔ موہت نے ایک زوردار مکہ وکی کے منہ پر دے مارا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ موہت، کمینوں، تم لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو گے، مجھے برباد کر دو گے، مناہل کو برباد کر دو گے، میری مناہل کو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس شیرو جیسا دوست ہے، بھائی سے بھی بڑھ کر۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سوری یار۔ شیرو، ابے چپ کر، کمینے، اب یہ ڈرامہ بند کر۔
یہ بتا اتنی دیر کیسے ہو گئی تجھے؟ میں کب سے یہاں بور ہو رہا تھا۔ موہت اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اصل میں روزی سے ملاقات کے بعد جو کچھ میں نے اس سے پوچھا تھا وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں وہ سب ریکارڈ کر سکوں، اور میں نے وہ سب موبائل میں ریکارڈ کر کے موہت کو بھیج دیا۔ وکی کے فارم ہاؤس کا موہت کو میں نے میسج پر بتا دیا تھا تاکہ وہ خود بھی اپنے کانوں سے سن سکے۔ موہت: سوری یار، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ آج تو نے میری آنکھیں کھول دیں، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ شیرو: سب تیری غلطی ہے۔ مناہل نے غصہ کیا تھا تو تیرا فرض تھا اسے منانا، چاہے کتنی بار بھی منانا پڑے، پر تو الٹا غصہ کر کے شراب پینے بیٹھ گیا۔ بس اتنا ہی پیار تھا۔ موہت: میں کیا کرتا؟ وہ مناہل نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شیرو: اب اس نے غصے میں کہہ دیا تو چلا گیا اس کے پاس۔ اب تیری اس کے ساتھ سب ویڈیو وہ دیکھ چکی ہے۔ اب تو وہ تیری کیا میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ موہت: پلیز یار، اب تو ہی کچھ کر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس کے سامنے جاؤں۔ شیرو: ڈر مت، سچا پیار اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تیرے ساتھ یہ سب کھیل کھیلا گیا ہے تو وہ سب سمجھ جائے گی اور تجھے معاف کر دے گی۔ موہت: وہ معاف تو کر دے گی نا؟ روزی: یہ تم کہہ رہے ہو؟ موہت: تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرے بن کے رہو گے۔ موہت: چپ کر کمینی، میں جان گیا ہوں تو کیا ہے۔ اور کون سا وعدہ کمینی؟ مجھے شراب پلا کر جو وعدہ لیا تھا، جا اسی شراب میں ڈھونڈ۔ اب کبھی میرے سامنے غلطی سے بھی آ گئی تو جان لے لوں گا تیری۔ موہت نے حقیقت میں روزی کی گردن دبوچ لی تھی، جیسے وہ سچ میں اسے مار دے گا۔ میں نے روزی کو چھڑوایا اور موہت کو پیچھے کیا۔ شیرو: چل چھوڑ نا، کیوں دماغ خراب کر رہا ہے، چل گھر چلیں۔ میں موہت کو لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو وکی اور مانی دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ مانی کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک جیسی چیز اور وکی کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی۔ وکی: بہت چربی ہے نا تجھ میں، پچھلی بار تو بچ گیا تھا، آج دیکھتے تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وکی نے میرے اوپر حملہ کیا اور مانی نے موہت پر۔ میں نے وکی کا وار تو روک لیا مگر
لوہے کی راڈ تھی۔ ہاتھوں میں اچانک سے تیز درد ہوا، لیکن میں نے پرواہ نہ کرتے ہوئے وکی کی گردن پر ایک ہاتھ ڈال کر اسے زور سے زمین کی طرف پٹکا تو اس کے گھٹنے زمین پر لگ گئے اور میں نے گھٹنے سے اس کے منہ پر وار کیا۔ اس وار سے وہ پیچھے کی طرف گر گیا۔ موہت مانی کے ساتھ ہاتھا پائی میں لگا تھا۔ ادھر وکی کو مزید موقع دیے بغیر میں نے اسی کی راڈ اس کے ہاتھوں سے چھین کر اس کے گھٹنے پر زور سے ماری اور وہ درد سے چلا اٹھا۔ وکی اتنی زور سے چیخا تھا کہ سب کی نظریں اس کی طرف ہو گئیں۔ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھے وکی وہیں فرش پر درد سے تڑپنے لگا۔ شیرو اب اگر دوبارہ انگلی کرنے کی کوشش کی تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ یاد رکھنا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر باقی سب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ موہت نے بھی مانی کو پٹک کر اس کی بھی دھلائی کر دی۔ مونا کی تو حالت خراب تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جبکہ روزی بھی آنکھیں پھاڑے بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ساری پلاننگ پل بھر میں مٹی ہو گئی تھی۔ موہت اور میں وہاں سے باہر نکلنے لگے تو مجھے روزی کا خیال آیا اور میں اس کے پاس گیا۔ شیرو سچ کہوں تو بھابھی آپ کی خدمت کرنے میں بہت مزہ آیا۔ اگر دوبارہ کبھی میری ضرورت ہو تو یاد رکھنا۔ اچھا چلتا ہوں۔ اور ہاں آپ مونا جی ادھورا کام پورا کرنا چاہیں تو مل لیجیے گا اور ان دونوں کو بھی صحیح طرح سے سمجھا دینا کہ اتنے میں ہی سبق سمجھ جائیں، ورنہ اگلی بار یہ تو مریں گے ہی مگر ساتھ ساتھ ان کے باپ دادا جو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سے بھاری آواز میں یہ بات کہی تو روزی اور مونا دونوں کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگیں۔ پھر میں موہت کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ موہت بہت بڑی غلطی ہو گئی یار، مناہل تو اب بالکل بھی بات نہیں سنے گی میری۔ شیرو تجھے ہی چسکا چڑھا تھا شراب کا اور شباب کا، اب بھگت خود ہی۔ موہت ایسا نہ بول یار، ایک تو ہی تو میرا یار ہے، اگر تو ہی میرا ساتھ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ شیرو اچھا اب دوست یاد آ گیا اور جو کل بول رہا تھا وہ؟ موہت میرا دماغ خراب کر دیا تھا روزی نے۔ میں پاگل تھا جو اس کی باتوں میں آ گیا۔ مجھے تو جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے، چاہے تو جوتے سے مار لے مگر ایک بار معاف کر دے یار۔ پھر بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے
کہ تجھے مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کسی نے کچھ بھی کہا تو مان گیا۔ کل کو پھر کچھ ایسا ویسا ہوگا تو تب بھی تو ایسے ہی کرے گا۔ موہت: بالکل نہیں، ماں کی قسم، ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ بس اس بار معاف کر دے، تو جو کہے گا میں وہ کروں گا۔